بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما میرے آقا نعمت امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا الشاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن اپنے شہرہ آفاق ترجمہ قرآن کنز الایمان میں اس کا ترجمہ یوں کرتے ہیں: تم فرماؤ اللہ عز و جل ہی کے فضل اور اسی کی رحمت اور اسی پر چاہیے کہ خوشی کریں، وہ ان کے سب دھن دولت سے بہتر ہے۔ تجھ میں حور و طیور رہتے ہیں، اے جنت میں نے مانا تجھ میں حور و طیور رہتے ہیں، آپ پہلے ان کا طواف کر ان کے دل میں حضور رہتے ہیں۔ اے جنت میں نے مانا تجھ میں حور و طیور رہتے ہیں، آپ پہلے ان کا طواف کر ان کے دل میں حضور رہتے ہیں۔ حضرات یقیناً آپ کی بزم محبت میں حضور غازی ملت حضرت علامہ مولانا ہاشمی میاں صاحب قبلہ دامت برکاتہ العالیہ کی ذات پاک جو خطابت کا لبادہ اور کی آپ کے روبرو حاضر ہے۔ حضرات میں ایک شعر کی دوستوں جب شاعری کہی گئی تھی تو بہت سارے شاعروں نے اپنے اپنے انداز میں شعر کہا تھا۔ ایک شاعر نے ایک محمل لفظوں کا استعمال شعر میں کیا تھا کہ جو دل چرانے کا ڈھب جانتے ہیں وہ ترکیب ورکیب سب جانتے ہیں۔ دوستوں اسی پہ شعر کہا تھا کہ ساری دنیا کہتی ہے پاپی واپی ہم کو، پھر بھی دے دیتا ہے مولا روٹی روٹی ہم کو۔ ساری دنیا کہتی ہے پاپی واپی ہم کو، پھر بھی دے دیتا ہے مولا روٹی روٹی ہم کو۔ اور آ جائے اجمیر کے خواجہ چھپا لے اپنے دامن میں، گھیر رہے ہیں چاروں طرف سے نقدی وقدی ہم کو۔ آ جائے اجمیر کے خواجہ چھپا لے اپنے دامن میں، گھیر رہے ہیں چاروں طرف سے نقدی وقدی ہم کو۔ اور دوستوں یہ شعر کہا تھا کہ نعت نبی کا صدقہ ہے کہ مل جاتا ہے کھانے کو، مرغا مچھلی انڈا روٹی ہوتی ہے ہم کو۔ حضرات ایسی ایسی شخص کتنے آپ کی بسم محبت میں حاضر ہے دوستوں، یقیناً جس کا چہرہ دیکھنے کے لیے ہندوستان میں بہت ساری آنکھیں بے چینیں بےقرار رہا کرتی ہیں۔ تو اس میں حضور غازی ملت حضرت علامہ مولانا ہاشمی میاں صاحب قبلہ دامت برکاتہ العالیہ کی بارگاہ میں نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ التماس کروں گا کہ مائک پر تشریف لائیں اور اپنی بات و نصیحت سے تمامی سامعین کے قلوب کو منور و مجلہ فرمائیں۔ تو سر کے آنے سے پہلے آئیے ہمارا خود کا استقبال نعرے تکبیر اور نعرے رسالت سے کریں۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، حضور غازی ملت، حضور غازی ملت، عید میلاد النبی، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔
الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وعلماء أمته وأولياء ملته وشهداء محبته أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولسوف يعطيك ربك فترضى. صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بارگاہ رسالت مآب میں درود پاک کا ہدیہ پیش کر. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم ما تحب وترضى بأن تصلي عليه صلاة وسلاما عليك يا رسول الله. آپ چاہے کتنے ہی خواب غفلت میں پڑے ہوں، چاہے کتنے بڑے سے بڑے بھلاوے میں ہوں، سچ یہ ہے کہ آپ اپنی مرضی سے پیدا نہیں ہوئے. اگر مرضی سے لوگ پیدا ہوتے تو اولاد کے لیے دعا مانگنی ہی نہ پڑتی. تو یہ بات پکی ہے کہ آپ اپنی مرضی سے پیدا اور یہ بھی سچی اور پکی بات ہے کہ اپنی مرضی سے مرو گے بھی نہیں. تو اب جو سچ سامنے کھل کر آ گیا ہے، پہلا سچ یہ کہ ہماری شروعات ہماری مرضی کی نہیں اور ہمارا آخری بھی ہماری مرضی کا نہیں. نہ مرضی سے پیدا ہوئے ہیں نہ اپنی مرضی سے مریں گے، تو پھر بیچ میں اپنی مرضی سے جیئیں گے کیسے؟ کیوں تم بھلاوے میں ہو؟ کیوں دھوکے میں جی رہے ہو؟ کیوں نہیں سچائی کو پکڑ رہے ہو کہ ہم جس کی مرضی سے پیدا ہوئے ہیں اور جس کی مرضی سے مرنا ہے، درمیان میں اسی کی مرضی سے جینا. مسلمانوں نے پتہ لگا لیا کہ ہم اللہ کی مرضی سے پیدا ہوئے ہیں اور اللہ کی مرضی سے مریں گے اور اپنے جنم اور مرت کے بیچ میں اللہ کی مرضی سے جیئیں گے. خدا کی رضا بندگی کا سب سے بڑا مزہ. ورنہ دیکھو نا، تم گناہوں پہ شرمندہ نہیں ہوتے. 4 نوجوان لڑکے گناہ کر کے آپس میں فخر سے بیان کرتے ہیں، ابے تو نے 3 ہی چوری کی ہے، میں نے 10 چوری کی. گناہوں پہ گھمنڈ، توبہ کی جگہ فخر. لیکن اپنے دادا سارے انسانوں کے بابا آدم علیہ السلام کو دیکھ، ایک گناہ بھی نہیں تھا. یہ دماغ سے نکال دو کہ آدم نے کوئی گناہ کیا تھا جو جنت سے باہر آئے. کوئی گناہ نہیں.
اللہ تعالیٰ نے آدم اور حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو جنت میں رکھا. تو اگر یہ دونوں ہی کے لیے جنت ہوتی تو اتنی بڑی کیوں ہوتی؟ جنت حضرت آدم نے نہیں بنایا تھا، اللہ نے بنایا. اور جنت کو جنتیوں سے بھرے گا یہ بھی اللہ کا ارادہ ہے. جنت کو جنتیوں سے بھرنا ہے یہ بھی رب کا ارادہ ہے. اب آدم علیہ السلام سے کہا گیا یہ تم میاں بیوی یہاں رہو سہو کھاؤ پیو، پوری جنت تمہاری ہے، اس پیڑ کے پاس جانا مت، اس کا دانا کھانا مت. یہ پیڑ روکا گیا تھا. جنت اتنی بڑی ہے حضرت آدم سے لے کے ہاشمی تک جتنے جنتی ہیں وہ اس میں ہوں گے، اور میرے بعد قیامت تک جتنے جنتی ہیں لاکھ کروڑ نہیں بلین بلین پیپل ان پیراڈائز. اربوں خربوں لوگ جنت میں ہوں گے انشاءاللہ. اربوں خربوں کے لیے جو بنائی گئی ہو اس میں سے کیوں ہی رہ رہے. اگر کوئی لکھنؤ سے مجھ سے یہ کہے کہ پورا لکھنؤ تم کو دیتا ہوں، اموسی ایئرپورٹ سے لے کر ملیح آباد تک اندرا نگر، سنجے نگر، گومتی نگر سب تیرا، بالا گنج، ٹھاکر گنج چوک سب تیرا، پاٹا نالا جانا کیا بات ہے بھائی، واہ واہ واہ. یا کوئی اور حصے کو کہا جائے سرکتے نالے جانا مت، یا مجھ سے یہ کہا جائے پورا لکھنؤ تیرا ہے صرف امین آباد جانا مت، تو میں کہوں گا یار کیا بڑی بات ہے، تو بڑا لکھنؤ ہے، امین آباد نہیں، پاٹا نالا نہیں، سرکٹا نالا جو بھی ہو. مطلب یہ کوئی پرٹیکولر کو نہیں کہہ رہا ہوں، یہ سمجھا رہا ہوں کہ ایک بڑا شہر دیکھ کر کوئی حصے کو کہا جائے کہ یہاں پرویش نشید ہے تو میں جلدی سے قبول کر لوں گا. وہاں تو جنت اتنی بڑی تھی اور روکا گیا تھا ایک پیڑ، تو پیڑ سے بچنا کوئی مشکل نہیں تھا. لیکن سنو، اگر حضرت آدم کھائیں گے نہیں تو میاں بیوی دونوں جنتی میں رہیں گے. اگر حضرت آدم کھائیں گے نہیں تو کہاں رہیں گے؟ اور جنت میں بچے پیدا نہیں ہوتے، اور جنت اسی کو کہتے ہیں جہاں بچے پیدا نہ ہوں. تو کم سے کم اس ملک میں تو بچہ پیدا کرنے سے مت روکو. یہ کوئی جنت تھوڑی ہے. اب مسکرا کر جب آپ ریلیکس ہو گئے ہیں تو آگے بڑھیے. تو اس میں جنت کا مزاج یہ ہے کہ وہاں بچے نہیں پیدا ہوں گے، اور دوسرا مزاج یہ ہے کہ وہاں کوئی بڈھا نہیں ہوگا. اے بڈھو، تم جنت میں نہیں جاؤ گے، مگر گھبراؤ مت. اگر بڈھا جنتی ہے تو جائے گا، جنت نہیں چھوٹے گی، بڑھاپا چھوٹ جائے گا. جوان بنا کر کے رب تبارک و تعالیٰ اس میں داخل فرمائے گا. اب آ جاؤ پوائنٹ پہ. اگر حضرت آدم نے کھایا نہیں تو باہر گئے نہیں، باہر گئے نہیں تو اولاد نہیں ہوگی. تو کھانا ضروری. ارادہ الہی یہ ہے کہ ہمیں جنت کو بھرنا ہے تو باہر نکلنا ضروری، اور باہر نکلنا ضروری ہے تو کوئی بہانہ ہونا ضروری.
اور بہانہ ہو تو اس کا عادلانہ ہونا ضروری، اور اس کا طریقہ